بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس وقت پاکستان اور پوری دنیا میں سیاسی طور پر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اگر ہم پچھلے 100 سال یا 150 سال میں دیکھیں تو دنیا میں کالونیل سسٹم اور پھر اس کے بعد نیشنل سٹیٹس، یہ ساری چیزیں ایک بڑی تبدیلی کے نتیجے کے طور پر سامنے آ چکی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس ساری صورتحال پر کچھ لکھا ہے اور وہ یوں لگتا ہے جیسے آج لکھا ہو۔ اس سلسلہ میں علامہ اقبال کی اردو نظموں میں ایک ہے ابلیس کی مجلس شورا، جو 1936 میں لکھی گئی ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ تو اس کا ساتھ ساتھ ہم آج کے حالات اور تھوڑا سا ماضی قریب کے حوالے سے تجزیہ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ ابلیس، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، کہ یہ جو دنیا عناصر کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے، یعنی اس دنیا کو جو بنایا گیا ہے اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، یہ عرش کے جو رہنے والے ہیں، یعنی فرشتے یا جو بھی دوسری مخلوق، جنات کی بھی وہاں تک رسائی تھی، ان کی تمناؤں کا خون ہے۔ یعنی پہلے سرداری ان کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر زمین پہ بھیجا، اور اس طرح ابلیس اور اس کے حواریوں کی سرداری ختم ہو گئی، جس کے لیے انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون، کہ جس نے اس کو بنایا تھا خالق، وہی اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی قیامت آئے گی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور یہ تنزیہ انداز اختیار کرتا ہے ابلیس کہ اس نے اس کا نام رکھا تھا کاف و نون، یعنی کن کن کہہ کے اللہ نے اس کو بنایا تھا، اور اب اس کی بربادی کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ یعنی ابلیس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پہلے میں نے فرنگی کو، یعنی انگریز کو، ملوکیت کا خواب دکھایا، بادشاہت تھی۔ اسلام میں تو پھر بھی ایک نظام قدرے بہتر تھا، لیکن یورپ میں ٹوٹل بادشاہت تھی، اور بادشاہت بھی بہت ظالم قسم کی۔ تو اس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، کہ جو چرچ یا مسجد، یعنی مذہبی طبقے کا جو ایک جادو چل رہا تھا دنیا پر، جس کے زیر اثر انہوں نے کیا ہوا تھا لوگوں کو، جیسے پادری یہ کہتے تھے کہ آپ نے گناہ کر لیا ہے، ہمیں یہ پیسے دے دیں تو آپ بخشائے ہیں، کچھ یہی طریقہ کار ہم مسلمان بھی اختیار کر بیٹھتے ہیں کہ بے عملی کی طرف قوم جاتی ہے، اور ان کو بخشش کے اور جنت کے جھوٹے وعدے اور ٹھیکے ہم اپنی طرف سے دے دیتے ہیں۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں، کہ جو غریب لوگ ہیں وہ غریب ہی رہتے ہیں، اور وہ اس بات پہ بڑے خوش اور مطمئن رہتے ہیں کہ ہمارے نصیبوں میں یہی لکھا ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں نا، کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے بس پیدا نہیں فرمایا، وہ اپنے عزم و ہمت کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہاں ابلیس کہتا ہے کہ یہ میرا درس دیا ہوا ہے غریبوں کو، کہ جو تمہیں اوکھی سوکھی روٹی روزی مل رہی ہے یہ کافی ہے، اور اس پہ وہ خوش ہیں۔ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں، منعم کہتے ہیں دولت مند، جو دوسروں پہ انعام کرتا ہے، کہ اس کو میں نے سرمایہ داری، کیپٹلزم کا جنون دے دیا ہے۔ بیسیکلی کیپٹلزم کیا ہے؟ آپ اپنی میکسیمم دولت جمع کریں،
خواہ آپ کو اس کے لیے دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا پڑے، یعنی ان کا استحصال کرنا پڑے، یعنی آپ نے دینا کم سے کم ہے اور لینا زیادہ سے زیادہ ہے، یہ کیپٹلزم کی بڑی شارٹ ڈیفینیشن ہے۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں، کہ جو آگ میں نے لگا دی ہے اس کو کون ٹھنڈا کر سکتا ہے؟ اور وہ آگ بھی ایسی نہیں کہ ظاہری ہو، لوگوں کے نفسوں کے اندر تک میں نے وسوسے ڈال ڈال کے ان کا بیسیکلی کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر چینج کر دیا ہے، کہ اب وہ ہیں ہی دنیا کے پیچھے، خواہ وہ مذہبی لبادہ اڑے ہوئے ہوں یا خدمت کا لبادہ اڑے ہوئے ہوں، ان کا مقصد جو ہے وہ ایک دنیا ہے۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں، کہ جو کام میں نے شروع کیا تھا، یعنی ابلیس کہہ رہا ہے، اور اس کی میں آبیاری کرتا چلا آیا ہوں جس کو صدیاں بیت گئی ہیں، وہ نخل کہن میری ایک جو پرانا پودا لگایا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ انسانیت کو غیر اخلاقی انداز میں تباہی کی طرف لے کے جانا۔ اب میں اس کو زیادہ اسلامک وہ نہیں کروں گا کہ جو دائیں بائیں سے شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں ان پہ حملے کروں گا، اس چیز کی یہ بات ہے کہ یہ جس پودے کو میں نے جس کو پانی دیا ہے، آبیاری کر کے بڑا کیا ہے انسانیت کو ننگے انسانیت بنانے کے لیے، تو اس کو کوئی سرنگون نہیں کر سکتا، یعنی اس پودے کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، یہ اس کا زوم اور دعویٰ ہے۔ یہ ابلیس نے ایک اپنے سسٹم کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد پہلا مشیر وہ یہ کہتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ کہ پہلا مشیر ابلیس کے سامنے یہ کہتا ہے کہ بے شک تیرا جو نظام بنایا ہوا ہے وہ بڑا محکم مضبوط ہو چکا ہے، اور اس کو مضبوط کرنے میں عوام کا بڑا کردار ہے۔ وہ کیسے کہ عوام نے غلامی قبول کر لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو زمین پہ طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، ان ادر ورڈز عوام ہوتی ہے اگر سیاسی زبان میں ہم بات کریں۔ تو جب عوام غلامی پہ راضی ہو جائیں تو پھر ابلیسی نظام اور محکم ہو جاتا ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ یہ میرا پسندیدہ ترین شعر ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ ابلیس کے مشیر کا شعر تمہیں پسند آیا ہوا ہے، بات یہ ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود۔ سجدہ اللہ کو کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ ساری عبادت کا جوہر ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس سجدے کی ابتدا قیام سے ہوتی ہے، جس میں ہم پہلے سب کچھ پیٹھ کے پیچھے کر دیتے ہیں، قیام شروع ہوتا ہے، پھر رکوع اور سجدہ ہے۔ جس کو کھڑے ہونا نہیں آتا، جو سٹینڈ نہیں لے سکتا، اس کا سجدہ بھی پھر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہی بات یہاں پہ ابلیس کا مشیر اسے کہہ رہا ہے کہ جو غلامی قبول کر لیتے ہیں، لوگوں کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی کو اپنی نماز اور کامیاب نماز سمجھتے ہیں، جبکہ ان کی فطرت جو ہے وہ سٹینڈ لینا ہی نہیں ہے۔ ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، یہ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جس میں قیام ہی نہیں ہے، یعنی انہیں کھڑے ہونا، سٹینڈ لینا، عزم و ہمت آتا ہی نہیں ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ عوام کی خوئے غلامی کی نفسیات بتا رہا ہے پہلا مشیر، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بات پہ خوش کر لیا ہے کہ ہمارے نصیبوں میں یہی کچھ ہے، اس لیے ان کے اندر کوئی آرزو ہی پیدا نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ بڑا کام کرنا ہے، اور اگر کہیں پیدا ہو بھی جائے تو پھر وہ آگے نہیں بڑھتی، یہ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی
قدغن نہ لگ جائے، ہم پہ کوئی غداری کا مقدمہ نہ چلا دے، ہم میں کوئی یہ نہ کہہ دے، ہمیں کوئی وہ نہ کہہ دے، یا وہ مر جاتی ہے یا خام رہتی ہے۔ یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، کہ یہ مستقل طور پہ ہم جو کوشش کرتے رہے ہیں کہ عوام کو سلا کے رکھیں، حالت نشہ میں رہیں، یہ ان میں کوئی آرزو پیدا نہ ہو، یہ بغیر قیام والی نماز پڑھتے رہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ کوئی صوفی ہے یا ملا ہیں، وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ بادشاہ سلامت جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس کے کسی سوال کو، کسی فیصلے کو چیلنج کرنے کا۔ یہ بدترین غلامی ہوتی ہے کہ آپ کا باس، آپ کا بڑا، آپ کا صدر، آپ کا بادشاہ، خاص کر بادشاہی نظام کے اندر، کہ جو ذل الہی نے حکم دے دیا ہے وہی حرف آخر ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم اس پہ سوال کریں۔ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ کہ یہ اس کو ایک افیون سمجھتے ہیں، یعنی اقبال نے مشیر کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جو مشرقی طبع مزاج ہے، ہم لوگ انڈو پاکستان، یہ مشرق کہلاتا ہے، کہ ان کے مزاج میں یہی تھی کہ یہ بس واہ واہ کرتے رہیں، سر دھنتے رہیں، کبھی شاعری کی بزم سجا لی، کبھی قوالی کی سجا لی، کبھی گپ شپ کی سجا لی، اور نہیں تو یہاں پہ ہمارے یہاں بہت کامن کلچر ہے دوسروں کی غیبتیں کرنا۔ تو یہ ایک، اور آج کل تو پوری قوم ویسے ہی آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس پہ چل رہی ہے، تو ان کا پسندیدہ مشغلہ ہی یہ ہے، تو وہاں پھر کام کیا ہوگا۔ برکیف یہاں پہ علامہ اقبال نے جو ایک بڑا سکل ہے اسلامی تاریخ اور فقہ کے اندر، وہ علم کلام ہے، اس کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور شعر ہے علامہ اقبال کا، میرے واعظ سے کوئی جا کر یہ اقبال میرا پیام کہہ دے، میرے واعظ سے کوئی جا کر یہ اقبال میرا پیام کہہ دے، جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں انہیں مذاق سخن نہیں ہے۔ کہ جو قومیں کام کرتی ہیں نا وہ گلیں نہیں کرتی، یعنی باتیں نہیں کرتی، ہر وقت بحث و مباحثہ اور یہ کام وہ نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، یہ ایک اور میرا پسندیدہ ترین شعر ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ کہ حج اور طواف ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ اسلامی شعائر میں ایک بڑا کام ہے جو کرنا چاہیے، جب جس بندے پر یہ فرض ہو جائے اسے حج کرنا چاہیے، لیکن حج ہی نہیں کرنا چاہیے، طواف اور عمرہ بھی کرنا چاہیے، لیکن صرف یہی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو محض ثواب کے لیے ہی کرتے رہنا، اس فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی حج کا اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جو اجتماع ہے، اس کو ہمیں سیاسی اور مسلم امہ کی فلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بیسیکلی اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے، یہاں جب بھی اجتماع ہوگا وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ہو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، یا اس کے بعد حج کا اجتماع ہو، یہاں پہ ہماری اسٹریٹجی، ہماری پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں پہ جتنے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں یہ ملت اسلامیہ کے لیے کوئی بڑے کام کا آغاز کریں اور پھر اسے تکمیل تک بھی پہنچائیں۔ اس لیے اقبال نے یہاں جو کہا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، میں سر جب پہلی دفعہ حج کیا میں نے، تو کوئی تیسرے دن میں نے اپنے ساتھ دوستوں سے کہا کہ ہماری حیثیت سوائے رینگنے والی چیونٹیوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ 50-60 لاکھ لوگ جو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، پھر رہے ہیں، ہم مناسک حج ادا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے، لیکن ان کے اندر کوئی روح نہیں ہے۔ ایسے اس پہاڑی پہ چڑھ جائیں، ادھر سے اتر جائیں، پھر ادھر سے یوں چلے جائیں۔
کہ بغیر کسی پیشن کے، بغیر کسی مقصد، کسی آبجیکٹیو کے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور روٹین میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے ہنگامہ، یعنی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، گھوما پھری چل رہی ہے۔ اور آگے بات کیا کہی، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام، کہ جس تیغ نے وہ کردار کی ہو یا ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو یا اس کی فکر کی ہو، جس نے اسلام کو پھیلایا، پوری انسانیت کے لیے سکون کا باعث بنی، یعنی ظالم کے خلاف اٹھی اور مظلوم کے حق میں عدل کو قائم کیا اور انصاف پہ پابند رہی، وہ کند ہو گئی۔ اور جو میں بات کر رہا تھا، چیونٹیوں کی طرح ہم چل رہے ہیں، اگر اس بات کو میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ حج کا مقصد کیا ہے، ہمارے پاس سب سے پہلی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے ایک ہی حج کیا اور اس ایک حج کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کیا؟ لوگوں سے گواہی لی کہ کیا میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا پہنچا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرا یہ پیغام جو تم حاضرین نے سنا ہے، اسے غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ نے اس حج کو ایک تحریک میں بدل دیا اور وہ صحابہ پھر پوری دنیا میں پھیلے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خصوصی میں ذکر کروں گا کہ حج کے موقع پر سارے گورنروں کو بلا کر وہ احتساب کے لیے پیش کرتے تھے کہ امت حج کے لیے آئی ہے، جس کو جس گورنر سے مسئلہ ہے آ کے میرے سامنے اس کا محاسبہ کریں۔ اور اگر آپ انڈو پاک کی بات کریں، ریشمی رومال کی تحریک ہے، فرائضی تحریک ہے اور بہت ساری تحریکیں ہیں، وہ لوگ یہاں پہ حج کے لیے آتے تھے اور یہاں سے کوئی نئی تحریک کو سٹارٹ کر کے جاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے کہ وہ ایک اور علامہ اقبال کا شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ حج کا تحفہ آب زمزم اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں حج کی وہ تحریک نصیب ہو۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ یہ اس وقت علامہ اقبال کے ٹائم میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی تھی کہ جہاد اب متروک ہو چکا ہے، کیونکہ وہ تو پلانٹڈ تھے۔ اسی طرح ہر دور میں ایسے لوگ امت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اس بات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جہاد وہ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں، اب جہاد یہ ہے، اب جہاد وہ ہے۔ بالکل جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، جس میں بالسیف بھی ہے، بالقلم بھی ہے، باللسان بھی ہے، بالمال بھی ہے۔ تو کوئی بھی جہاد قیامت تک ترک نہیں ہوگا اور نہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ جہاں جس کو جون سے جہاد کی ضرورت ہے اسے وہ جہاد ضرور کرنا چاہیے۔ وہاں مصلحت، معذرت، منافقت، بے غیرتی، یہ تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ یہ وہ بندہ جانتا ہوتا ہے وہ ان میں سے جون سا کام کر رہا ہوتا ہے۔ بہرکیف جہاد اسلام کا ایک لازم جزو ہے جس کو اسلام نے دین کی کوہان کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اسلام کی کوہان ہے، جیسے اونٹ کی وہ ہمپ کوہان ہوتی ہے، اس طرح یہ ہے۔ تو اس کو قیامت تک جاری رہنا ہے، اور کسی مسلمان کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اب یہ کسی بھی شکل میں آ کے متروک ہو گیا ہے۔ خیر، یہ پہلا مشیر جو ہے یہ شیطان کے سامنے یہ اظہار کرتا ہے کہ یہ سارے جال ہم نے تیرے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ فوکس مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے شاعر کے ہونے کے باوجود عمل سے دور کیسے کرنا ہے، غلامی کا ذہن کیسے بنانا ہے، اور بغیر قیام والی نماز کیسے پڑھانی ہے، یہ زیادہ آپ کو یہاں فوکس نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے مشیر کی جانب۔